ذکر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پر ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت ہوتا رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی فلا تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے چرچے بلند کروں گا۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارا ہے، اللہ کی یاد میں وقت گزارا ہے، ذکر خدا میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، میرے اللہ نے اس کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عوام میں، کائنات میں بلند کر دیا ہے۔ بالیقین حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس انداز سے اپنے رب کو یاد کیا ہے اس کی تو کیا ہی کہنے۔ جس طرح انبیاء میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اولیاء میں حضور غوث اعظم کو فضیلت حاصل ہے، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ذکر الہی و ذکر رسول میں وقت گزر جائے۔ تو رب نے وعدہ فرما دیا جو مجھے یاد کرے گا میں اس کا چرچا کروں گا۔ آج ہر جگہ پر، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نام کے چرچے بلند ہو رہے ہیں۔ قرآن سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ آج اللہ نے ہر مقام پر، ہر گھر میں اپنے اپنے انداز سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نام لیوا کو توفیق دی ہے۔ وہ اپنی اپنی محبت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرق کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت کرتے رہیں گے۔ یہی تو فاذکرونی اذکرکم ہے۔ جو نہیں یاد کرتے ان کی آج کوئی داستانوں میں ان کا نام ہی نہیں ہے۔ جو بھی ٹکرا گیا ہے اللہ والوں سے، آج اس کا کوئی نام نہیں ہے، ختم ہو گیا، داستانوں میں ختم ہو گئی ان کی داستانیں۔ نام انہی کا آج سلامت ہے جنہوں نے اپنے رب کے نام کو پکارا ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا شان دی؟ شان یہ دی کہ ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کا ذکر تم کرتے رہو، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ کے نیک بندے صلحاء اولیاء کا ذکر کرتے رہو، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتا جائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا جائے گا۔ یوں کہہ لیجئے جتنی دیر ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، اللہ درجے بلند فرماتا رہے گا، گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ کتنی سعادت کی بات ہے، اور ہم معمولی لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون سی بڑی محفل ہے، 11ویں ہے نہ خیر ہے۔ ہر وہ صالح جو صالحین بنتا ہے اس کی گردن پہ قدم تو حضور غوث پاک کا ہے۔ ہاں جی، اللہ والوں کا ذکر کریں، 11ویں کو ہلکا لے لیں، کوئی بات نہیں، 11ویں ہے جی مولوی صاحب بد دعائی کر چھڑو۔ حضور داتا صاحب کا تعصب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں، بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا نام ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کریں، تو جنہوں نے
ان کو فیض دیا ہے حضور غوث پاک، اور ان کا نام بس ایسے ہی کر دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ولی ہے اس کی گردن پہ قدم تو میرے غوث کا ہے۔ ہاں جی الحمدللہ، اللہ نے شان دی ہے، اللہ نے رتبے دیے ہیں، اللہ نے کمالات دیے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور غوث پاک کی فرماتے ہیں نا، اگر میرے وقت میں ہوتے تو میں ان کی بیعت کر لیتا۔ تو سوچئے پھر داتا صاحب کا مقام کیا ہوگا، لیکن قدم آج بھی ان کی گردن پہ حضور غوث پاک کا ہی ہے۔ اللہ نے شان دی ہے، وہ ان کی ایک اپنی محبت ہے۔ بہر کیف اللہ نے یہ الگ الگ شانیں رکھی ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، جس نے جتنا خلوص و محبت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا ہے، میرے اللہ نے اس درجے کے ساتھ اس کے نام کو بلند کیا ہے۔ جس مقام پہ نبیوں صحابہ کے بعد ولیوں کی صف میں حضور غوث پاک نے اپنے رب کو پکارا ہے، اس مقام پہ کوئی نہیں پہنچا، تو اللہ نے آپ کو غوث اعظم کا لقب دیا۔ یہ شان آپ کو نصیب ہو۔ تھوڑا سا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ ویسے قصے کہانیاں تو ہم سنتے رہتے ہیں، سمجھنے کے لیے چند قرآن کی آیات کو سہارا بناتے ہیں۔ سورہ یوسف کی تلاوت کریں نا، اس کے آغاز میں بھی وہی بات ہے اور اختتام پہ بھی وہی بات ہے۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصے لوگ بیان کریں گے، کہانیاں لوگ بیان کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن میں قرآن میں جو قصے سناؤں گا نا، ان سے حسین کوئی قصہ نہیں سنا سکے گا۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو ہم نے قصے بیان فرمائے ہیں، جو خبریں بیان فرمائی ہیں، جو لوگوں کی داستانیں بیان فرمائی ہیں، یہ داستانیں اور تمہیں کہیں سے نہیں ملیں گی۔ سارے زمانے کی داستان ایک طرف، حسن یوسف کی داستان ایک طرف۔ ہاں جی یہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اور آخر کی آیت رب کیا فرماتا ہے؟ لقد کان فی قصصہم، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی فرمایا ہو خبردار شک نہ کر بیٹھنا۔ فی قصصہم، جو میں نے خبریں تمہیں سنائی ہیں، جو قصے قرآن پاک میں نے تمہیں سنائے ہیں، عبرۃ لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے عبرت واسطے ہے۔ آگے فرمایا ما کان حدیثا یفترا، اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے تمہیں خبریں سنائی ہیں، جو میں نے تمہیں قصے سنائے ہیں، جو داستان یوسف کی تمہیں سنائی ہے، داستان زلیخا تمہیں سنائی ہے، جن کا ذکر تمہیں کرنے کا کہا ہے، اس کو ایسی ویسی بات نہ سمجھ لینا۔ حدیث یفترا، کہ کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی کسی نے من گڑت فرمائی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ما کان حدیث یفترا من دون اللہ، یہ بات نہیں ہے، ایسے نہ سمجھ لینا کہ کسی نے ایسے ہی اٹھا کے ہمیں سنا دیا ہے۔ فرمایا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہم نے جو قرآن پاک میں قصے رکھے ہیں نا، یہ تو ان خبروں کی بھی تصدیق دینے والا قرآن ہے جو پہلے کے ہو چکی ہے، اور ان کو معمولی مت لینا جو قرآن میں ہم نے قصے بیان فرمائے۔ کیا ہے میرے اللہ؟ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے جو قرآن میں داستانیں تمہیں سنائی ہیں اپنے پیاروں کی، اس میں نبیوں کی بھی ہیں، اس میں اولیاء کی بھی ہیں، اس میں نیک بندوں کی بھی ہیں، نیک بندیوں کی بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیاروں کا جو ذکر تم قرآن میں سنو، چاہے وہ انبیاء کا ہو، چاہے وہ صالحین کا ہو، چاہے وہ اولیاء کا ہو، جب تم جس نبی کا ذکر سنو گے، اللہ تمہیں اس کے سننے کی برکت سے رحمت بھی عطا فرمائے گا، ہدایت بھی عطا فرمائے گا، عبرت کے مقام پر بھی پہنچا دے گا۔ تو اللہ کے پیارے بندوں کا اللہ نے فرماتا ہے خبردار ان کے ذکر میں شک نہ کرنا جن کے ذکر ہم نے قرآن میں بیان فرما دیے۔ ام حسبتا، سورہ کاف دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری نگاہ اصحاب کہف کی داستان کی طرف جائے نا، تو اسے ایسے مت سمجھ لینا، گمان نہ ایسے کر لینا کہ یہ کوئی چھوٹی سی داستان ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ فرماتا ہے یہ تو میری نشانیوں میں سے سب سے عجیب نشانی ہے۔
اور یہ بھی میری داستان ہے جو میں نے تمہیں سنائی ہے، یہ داستان سننے سے بھی تمہیں ہدایت ملے گی اور رحمت ملے گی۔ اب اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، اور پھر اصحاب کہف کا کتا بھی اسی داستان میں ہے۔ یعنی کہ اگر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی سنو گے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں جی، ہم تو غوث پاک کی شان کا انکار کرتے ہیں، یہاں میرا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے کتے کی شان سمجھانے کی طرف آ رہا ہے۔ فرمایا آخر پہ کہ اس کے من گھڑت مت سمجھنا، یہ داستان سننے کے بعد تمہیں اللہ کی رحمت بھی ملے گی، اللہ کی ہدایت بھی ملے گی، اور ایمان کی حرارت بھی نصیب ہوگی، ایمان کی حرارت بھی نصیب ہوگی۔ اصحاب کہف اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹی سی بات مت لینا، یہ چھوٹی سی بات مت لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب یہ غار میں گئے تو رب سے کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے میرے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اور رحمت بھی ایسی عطا فرما جو ہمارے لیے مشکل کشا بن جائے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، جو ہماری مشکلات ختم کر دے، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ ایسی رحمت عطا فرما۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تم میرے بندوں کا ذکر سنو گے تو میں تمہیں رحمت عطا فرما دوں گا۔ یعنی جن اللہ کے پیاروں کا ذکر سننے سے رحمت ملتی ہے، اور رحمت بھی وہ ملتی ہے جو مشکلات سے نکال دیتی ہے، سنو پھر ان اللہ کے پیاروں کی ذات میں میرے اللہ نے کتنی رحمت رکھی ہو۔ یعنی کہ آپ اصحاب کہف کا تذکرہ سنتے ہیں قرآن میں، ہدایت بھی مل رہی ہے، رحمت بھی مل رہی ہے، اور رحمت بھی ایسی آپ اصحاب کہف جو اصحاب ہیں نا ساتھ، ان کے نام کے بارے میں تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے جس گھر کے دروازے پہ ان کے نام لکھ کے لگا دیا جائے نا، کبھی چور اس گھر سے چوری نہیں کر سکتا، اس گھر میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، اس گھر میں ہر شے کو امان مل جاتی ہے، حفاظت مل جاتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے انہیں 309 سال غار میں محفوظ رکھا ہے۔ کتنے سال جی؟ 309 سال غار میں اللہ نے نیند میں سلائے رکھا ہے۔ اور میرے اللہ کا انداز کیسا ہے؟ اذا طلع تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین وذات الشمال، سورج جب آتا ہے نا ان کے قریب تو میرا اللہ فرماتا ہے اے سورج میرے بندے آرام کر رہے، نبی نہیں ہے، ولی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے سورج آرام کر رہے، نیند میں سو رہے ہیں، ذرا کروٹ بدل لے، دائیں بائیں ہو کے یہاں سے گزر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری سورج کی کرنیں ان کے چہرے پہ پڑے اور ان کی نیند خراب ہو جائے۔ اور ان 309 سال میں میرے اللہ نے سورج کی شعاؤں سے بھی بچائے رکھا، میرے اللہ نے انہیں جانوروں سے بھی بچائے رکھا، اور ان 309 سال میں کسی انسان کا وہاں جانا بھی نہیں ہوا، میرے اللہ نے کسی کو جانے ہی نہیں دیا، نہ وہاں پر کسی کیڑے مکوڑے کو اجازت ہوئی، نہ کسی سانپ کو اجازت ہوئی، اور اللہ نے ان کو جب اٹھایا وہ یوں ہی تر و تازہ تھے جیسے شام کو سوئے ہوں صبح اٹھ کے بیدار ہوئے بیٹھے ہو، ان کے چہرے ویسے کے ویسے تر و تازہ تھے، ان کے جسم اور داڑیوں کے بال سر کے بالوں میں مٹی تک نہیں تھی، جس طرح حشاش بشاش انسان کو رات کو اپنے نرم و نازک بستر پہ سویا ہوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اس کی حالت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، بستر پہ سونے والے کے جسم پر مٹی نہیں ہوتی، اس کے قریب کوئی چیز نہیں آتی۔ 309 سال میرے اللہ نے انہیں ایسا محفوظ فرمایا اور ایسی نیند سلایا، نہ تو قضائے حاجت آنے دی، نہ تو بھوک ان کے قریب آئی، نہ انہیں دنیا کی کوئی حاجت ان کے قریب آئی، اور نہ انہیں جاگ آئی، اور نہ کسی دنیا دار کا وہاں آنے پہ بسیرا ہوا۔ 309 سال کے بعد اٹھے تو پوچھا گیا بتاؤ بھائی کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ کہنے لگے جی شام کو سوئے تھے صبح اٹھ گئے۔ قرآن فرماتا ہے شام کو سوئے تھے صبح اٹھ کے، فرمایا نہ بھائی 309 سال پڑے ہو، 300 سال تمہیں گزر گئے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے میری عجیب نشانی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب،
یہ جو قصے، یہ جو داستانیں میں نے قرآن میں ان کی بیان فرمائی ہیں، ان میں شک نہ کرنا، ان داستانوں میں ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ اور آگے فرمایا ما کان حدیثا یفترا من دون اللہ، اس کو من گھڑی بات مت سمجھنا، اس میں اللہ نے تمہارے لیے رحمت بھی رکھی ہے، تمہارے لیے ہدایت بھی رکھی ہے، ایمان کی حرارت بھی رکھی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولیوں کا ذکر سننے سے رحمت و ہدایت ملتی ہے، پھر سوچو نا کہ مصطفیٰ کی امت کے غوث کا ذکر سننے سے کتنی رحمت ملتی ہے، کتنی شان ملتی ہو۔ پھر یہ تو آگے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی کر لو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آپ موسیٰ کا ذکر بھی کر لو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ اسماعیل پیارے کا ذکر بھی کر لو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ذکر بھی کر لو۔ مالک کیوں کریں؟ فرمایا اے حبیب، جو جو تیرا غلام میرے نبیوں کا ذکر کرے گا، میری بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کرے گا، میں اسے بھی ہدایت اور رحمت سے مالا مال فرما دوں گا۔ ہاں جی، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر عبادت ہے، نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے میں رحمت بھی عطا فرما دوں گا، میں ہدایت بھی عطا فرما دوں گا۔ اے میرے اللہ، رحمت کون سی ہے؟ اس کا ذکر بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہاں ایک رحمت کا ذکر میرے اللہ نے فرمایا، باقی قرآن میں اللہ کی رحمتوں کے کتنے تقاضے ہیں، ہر شے بیان ہے، ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ فرماتا ہے جب ہم ہوا کو بھیجتے ہیں نا، ریاح ہوا کو، ہواؤں کو بھیجتے ہیں نا، بشرم بین یدی رحمتی، وہ مجدہ سناتی ہے، بشارت سناتی ہے، تیار ہو جاؤ، پیچھے پیچھے اللہ کی رحمت آنے والی ہے، پیچھے پیچھے اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتا ہے جو ہوا جس رحمت کی بشارت لے کے آتی ہے، اور رحمت آسمان سے بارش پانی برسے گا، مالک پر اس رحمت سے ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ رحمت تمہیں پاک کر دے گی، تمہاری دھرتی کو پاک کر دی۔ آج میں کل وہ فلٹر والوں کے پاس کھڑا تھا، تو پلاٹ کے اندر پانی تھا بارش کا، اس نے کہا قاری صاحب یہاں پر آپ مشین فلٹر کا جو ہوتا ہے وہ میٹر وغیرہ آپ لگا لیں تو آپ 500 فٹ بور کر لینا، اتنا صاف شفاف پانی وہ نہیں ہوگا جتنا آسمان سے بارش میں آنے والا پانی صاف ہے۔ یہ میں نے شفا کے لیے فرمایا گیا۔ رب فرماتا ہے جب ہوا آتی ہے تو بتاتی ہے میرے پیچھے رحمت آ رہی ہے، اور وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ اترنے والا پانی ہے۔ میرے مالک اس رحمت سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں پاک کر دے گا، یہ تمہیں پاک کر دے گا۔ اب نبیوں کا ذکر، ولیوں کا ذکر، اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف ستھرا فرما دیتا ہے۔ یعنی جب جب ہم اللہ کے پیاروں کے ذکر کی محفل سجائیں گے، یوں کہہ لیجیے آج حضور غوث پاک کے ذکر کی محفل سجائی ہے، اللہ اس کی بدولت ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے گا، ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے گا، باطن کو بھی پاک۔ اب یہ وہ رحمت ہے جو آسمان سے آئی ہے، اب یہ وہ رحمت ہے جو ان کا نام لینے سے ہے۔ تو جن کے نام لینے سے، جن کا ذکر کرنے سے اتنی رحمت ملتی ہے کہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ ذات سامنے موجود ہوگی پھر اس ذات سے بندے کو میرا اللہ کتنا پاک فرمائے گا۔ یہ بات پھر ان کی ہو گئی۔ جب نبی کی ذات آئے گی تو پھر کتنی شان ملے گی؟ جب نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، حبیب کبریا، جنہیں خود میرے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر فرمایا کہ اے میرے حبیب بارش بھی میری رحمت ہے، اولاد بھی میری رحمت ہے، شفا بھی میری رحمت ہے، کسی کو عزت مل جانا یہ بھی میری رحمت ہے، کسی کے گناہوں کے پردہ پڑ جانا یہ بھی میری رحمت ہے، اور پیارے بندوں کے ذکر میں کسی کو بیٹھنے کی توفیق مل جانا یہ بھی میری رحمت ہے۔ لیکن ان رحمتوں کا کبھی حساب نہیں کیا، لیکن جو میرے ہاں سب سے پایا ناز رحمت ہے نا، اے میرے حبیب وہ آپ کی ذات والا شان ہے۔
ہاں جی، آسمان سے بارش میرے اللہ کی رحمت برسے، زمین پاک ہو جائے، وجود پاک ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، مان طہورا پاک کر دے، اور جو ذات مصطفیٰ سے منسلک ہو جائے، سوچو میرا اللہ اس کو کتنا پاک صاف اور ستھرا فرما دے گا۔ تو اللہ کے ولی کیوں آج نیک ہیں؟ ان کی نسبت میرے آقا سے ہے۔ وہ غلامی مصطفیٰ میں اپنے آپ کو اس قدر اپنے آپ کو رنگ لیا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر غلامی مصطفیٰ کون ہوگا؟ کہ آپ کی آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی آنکھ بند ہوئی تو رب رب رسول رسول کے لیے، دن رات صبح و شام کالا کالا رسول اللہ۔ وہ عالم بھی ہے، وہ فاضل بھی ہیں، وہ مدرس بھی ہیں، وہ شیوخ الحدیث بھی ہیں، میرے آقا کی حدیثیں بھی پڑھانے والے غوث پاک ہیں، میرے اللہ کا قرآن بھی سکھانے والے غوث پاک ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھانے والے غوث پاک ہیں، منبر پہ بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دینے والے بھی غوث پاک ہیں۔ اور میرے خطبے میں زیادہ سے زیادہ 1000 بندہ ہوگا، لیکن صدقے جائیں میرے غوث پاک کے خطبے میں 1000 نہیں لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے، لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے۔ اور جو آپ کے خطبے میں شریک ہو جاتا تھا، جس کے کانوں میں میرے غوث کی آواز چلی جاتی تھی، وہ بدبخت نہیں رہتا تھا، میرا اللہ اس کو سعادت مند فرما دیتا تھا۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ والوں کی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ ان داستانوں کو، ان باتوں کو تم ہلکا نہ لینا، ہم نے شان عطا فرمائی۔ اچھا، یہاں پہ رب نے فرمایا عبرۃ لأولی الالباب، ان کے شانے پڑھنے سے، ان کا تذکرہ سننے سے عبرت بھی ملے گی۔ اب رحمت تو سمجھ آتی ہے، ہدایت تو سمجھ آتی ہے، جی ہدایت تو مل گئی نا، کہ حضور غوث پاک کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے اللہ 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 کر کر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کر کے، دن رات اللہ اللہ کر کے یہ مقام پا لیا۔ جس نے سنا کہ حضور غوث پاک نے اللہ کی عبادت کثرت سے کی، دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، یار حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے رب کو اتنا پکارا ہے، تو رب نے اتنی شان دی ہے، کیوں نہ ہو میں بھی اللہ کا وہی بندہ بن جاؤں جو غوث پاک بنے تھے، اور میں بھی اپنے رب کو یاد کروں، میں بھی نماز کی طرف آؤں۔ اگر ذکر غوث جلی سننے کے بعد، اگر ذکر صالحین سننے کے بعد، ذکر انبیاء سننے کے بعد اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اسی کو تو ہدایت کہا جاتا ہے، اور جس کو ہدایت مل جائے اسی کو تو رحمت کہا جاتا ہے۔ یعنی ذکر سننے سے ہدایت بھی ملتی ہے اور رحمت بھی ملتی ہے۔ پر مالک کی عبرت کی بات کہاں سے آ گئی؟ عبرت تو ہوتی ہے نا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں یار بائک تیز نہ چلاؤ، عبرت حاصل کرو۔ اس نے جناب زہر پی لیا تو مر گیا، جی عبرت حاصل کرو، جی زہر نہ پیو۔ مالک پیاروں کا ذکر سننے سے رحمت تو سمجھ آ گئی، ہدایت تو سمجھ آ گئی، پر سونا یہ عبرت والی بات کہاں سے آئی؟ تو آپ دیکھ لیں، جب جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ابلیس لعین کا نام ضرور آئے گا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے نبوت و شان اور رسالت عطا فرمائی، آپ نبی بنے، اولاد آدم کے باپ بنے، اور اللہ نے آپ کو شانیں دی، ساتھ میں انجام کیا ہے، عبرت کیا ہے؟ شیطان نے انکار کر دیا، میرے اللہ نے اپنی رحمت سے اسے نکال دیا، اللہ نے اپنے قرب سے اسے نکال دیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا۔ اب سارا زمانہ تو اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت میں آ سکتا ہے، پر شیطان نہیں آ سکتا۔ اور عبرت اسی چیز کا نام ہے کہ تم جب جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سنو گے وہاں تمہیں ہدایت ملے گی، اور جب جب لعین ابلیس کا تکرار سنو گے تب تمہیں عبرت نصیب ہوگی۔ ہم نے شیطان کا راستہ نہیں لینا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر لینا۔ اور جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آئے گا، ساتھ میں فرعون کا نام ضرور آئے گا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے شانیں دی، جنہوں نے آپ کی غلامی اختیار کی، ہدایت کے راستے پہ چلے، میرے اللہ نے سمندروں میں بھی راستے بنا دیے، میرے اللہ نے سمندروں میں بھی راستے بنا دیے، عزت کی زندگی عطا فرما دی۔ اس کا نام ہے ہدایت۔ اور فرعون اکڑا رہا، اور فرعون کے ساتھی اکڑے رہے، اسی سمندر میں غرق ہو گئے، اسی کو تو انجام اور عبرت کہتے ہیں۔ اور جب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، تب تب نمرود کا ذکر بھی آئے گا۔ ادھر ہدایت ہے، ادھر عبرت ہے۔ اوے میرے نبیوں سے پیچھے ہونے والوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے ہو کر جو حشر نمرود کا ہوا تھا، عبرت حاصل کرو، نبیوں کے امام سے پیچھے نہ ہونا، ورنہ نمرود کا انجام ایسا ہوا تھا تو تمہارا بھی ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو جب جب میرے بھائیوں مصطفیٰ کا ذکر آئے گا، ابو جہل کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے میرے آقا کو مانا تو میرے اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا، فاروق اعظم نے مانا
میرے اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان نے مانا، میرے اللہ نے عثمان غنی بنا دیا، اور حضرت مولا کائنات نے مانا، میرے اللہ نے شیر خدا بنا دیا، حضرت بلال نے مانا، مالک نے مؤذن رسول بنا دیا، اور کسی کو سفیر اسلام بنا دیا، اور پھر زمانے کو بتا دیا جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چل جائے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور جب جب کوئی ابو جہل کا ذکر سنے گا تو ننھے منھے بچے سامنے آئیں گے جن کے ہاتھوں میرے اللہ نے ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملایا، عبرت ملے گی۔ اور جب تو رسول کے خلاف جائے گا، اتنا مرضی تیرا قد اونچا ہوگا، اتنا مرضی تو طاقتور ہوگا، اللہ تجھے بچوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس کا نام عبرت ہے۔ اور جب جب میرے حسین کا نام آئے گا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، شک نہ کرنا ان کے ذکر میں عبرت ہے۔ جب جب میرے حسین کا ذکر آئے گا، یزید کا ذکر بھی آئے گا، یزید کے انجام کا ذکر بھی آئے گا کہ یزید کا کیا بنا، یزید کے ماننے والوں کوفیوں کا کیا بنا۔ جب جب میرے حسین کو یاد کیا جائے گا، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ الحمدللہ ہمیں یاد ہے۔ جب جب میرے حسین کا نام آئے گا، یزید کی یزیدیت بھی سامنے آئے گی، اور عبرت کیا بنے گی؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے حسین ظاہراً شہید ہو گئے لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے، حضرت حسین پاک کی قربانی ہے، اور یزید آج اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ جو بھی یزید کی حمایت کرنے میں اٹھتا ہے اللہ چہرہ بھی بگاڑ دیتا ہے اور اسے اپنے پیاروں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اس کا نام عبرت ہے۔ اور جب جب حضور غوث پاک کا نام آئے گا، بغداد کے ڈاکوؤں کی لسٹ بھی سامنے آ جائے گی، ڈاکوؤں کی لسٹ بھی سامنے آ جائے گی۔ کس چیز کا نام عبرت ہے؟ حضور غوث جلی بچپن میں ہے، آپ سنتے ہیں، صرف سننا نہیں ہے، میرے اللہ نے فرمایا عبرۃ لأولی الالباب۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سننا ہے، اصحاب کہف کا قصہ سننا ہے، اور جتنے داستانیں فرعونیوں کی، نمرودیوں کی، جس جس کے بھی ذکر آپ نے سننے، فرمایا اولی الالباب۔ عقل مند جو ہے نا، عقل مند، اس کا کام ہوتا ہے سوچنا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بھی کسی قوم کی داستان سنو تو غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ حضور غوث جلی کا ذکر ضرور سنو۔ آج ہر بندہ جانتا ہے کہ ڈاکو کیسے، لیکن ان کے ساتھ غور و فکر کرنا بھی ہمارے لازم ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب ان ڈاکوؤں کے پاس آئے، آپ کی والدہ نے فرمایا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، لعنت اللہ، بول دے سارے۔ ہاں جی آج ذوق کمزور ہے نا، پھر بھی آپ بول دیں، قرآن تو ہے نا۔ ہاں جی 33 منٹ ہو گئے قرآن ہی آپ سن رہے ہیں، تو قرآن سب سے بڑی اللہ کی نعت ہے اور مصطفیٰ کی نعت ہے۔ قرآن تو قرآن ہے نا۔ شدہ مدہ زیرا زبر شان نبی بچیا ایا خاصا لوکا رمز پچھانی تے آما لوکا رمز نہ پچھانی تے خاصا رمزا پایا۔ تو پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ تو قرآن نعت دیکھیں نا، نعت میں نے لکھی، کسی دنیا کے شاعر نے لکھی، ہم اس کا ایک شعر سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ جناب کیا بات ہے، ہمارے جذبات مچلتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ کیا کمال کا شعر پڑا ہے۔ اور جناب میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے احسن القصص، کہ دنیا کے شعر ایک طرف، دنیا کے لکھے ہوئے کلام ایک طرف، لیکن جو بات میرے اللہ نے قرآن میں لکھ دی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن سے بڑا کوئی شعر نہیں ہو سکتا، قرآن سے بڑی کوئی نعت نہیں ہو سکتی، تو سب سے ڈھیلی پھر قرآن کے بارے میں ہماری سبحان اللہ کیسی ہو جاتی ہے۔
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عبرت کیا ہے؟ ڈاکوؤں کا ذکر بھی آئے گا جب جب میرے غوث جلی کا نام آئے گا کہ آپ بچپن میں ہیں، ابھی آپ نے ولایت کا اعلان نہیں فرمایا، دین کے لیے نکلے ہیں راستے، دین اسلام سیکھنے کے لیے۔ ماں نے فرمایا جاؤ بیٹا آپ دین کے ہو جاؤ۔ اللہ کرے ایسی مائیں آ جائیں جو اپنے بچوں کو کہیں بیٹا جاؤ اسلام کے ہو جاؤ۔ آج ماں باقی سارا کو سکھاتی ہے پر بچے کو دین اسلام کی طرف آنے کی طرف نہیں دے، نہیں بچے تیرا کڑا ٹائم ہے داڑھی رکھن دا، چھڑ پرا اجے تے تیرا کھیلن دا ٹائم ہے، چھوڑ پرا داڑھی رکھ کے کی کریں گا، مولوی صوفی بن کے کی کریں گا، تے پھر لنگر یار بھی کھائندا کے واسطے پھر تینوں ایک ہی میں لنگر تھلے لے جاندا بھائی، پھر تو غوث جلی کے ذکر سے اور ان کے لنگر سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ وہ تو ہم بڑے آرام سے کہا جاتے ہیں لیکن ان کی تعلیم اور ان کی سوچ سے پیچھے کیوں ہیں؟ اللہ کرے ایسی ماں آ جائے جیسی ماں میرے حضور غوث پاک کی تھی، اللہ کرے ایسی ماں آ جائے جیسی ماں میرے حضور غوث جلی کی تھی۔ عبرت تو ہے نا، وہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ سنتے رہتے ہیں سیب کی وجہ سے آپ نے 12 سال نوکری کی ہے ایک سیب معاف کرانے کے لیے، کہ میں نے پوچھا نہیں تھا جی چلتا ہوا سیب کھا لیا۔ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے میرے ہاں کسی دولت مند کی عزت نہیں ہے، میرے ہاں کسی جبہ و دستار کے مالک کی عزت نہیں ہے، میرے ہاں عزت اسی کی ہے جس کے دل میں تقویٰ راستہ اختیار کر جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک کے والد محترم وہ متقی ہیں کہ ایک سیب کے بدلے 12 سال آپ نے ملازمت کی ہے۔ کتنے سال جی؟ 12 سال۔ اور ہم تو ایک سیب کیا یار درجنوں بھی کھا جائیں تو ڈھکار مار جاتے۔ خیر ہے جی، آیا ہے آن دیو جی، اگر کوئی بیچارہ 100 کی بجائے 200 بھول کے دیکھا تو خیر ہے، ان کو نہیں پتہ لگے، آن دیو پاؤ جیب تے موجاں کرو۔ آپ نے 12 سال کس نظریے پہ خدمت کی یار؟ اگر رب نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج غوث پاک کے ماننے والوں یہ بات دل میں بسانی ضروری ہے۔ ہم نے بس ایک چیز کو اپنایا، باقی سارے چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب بھی ان کا ذکر سنو تو عبرت ضرور لو۔ فرمایا عقل مند وہی ہوگا جو عبرت حاصل کرے گا۔ حضور غوث پاک نے اس سوچ میں کہ 12 سال ملازمت کر دی بھاگ کی، اگر قیامت والے دن میرے اللہ نے پوچھ لیا اوے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تو نے کس سے پوچھ کر وہ سیب کھایا تھا؟ اور آپ نے 12 سال میں ایک دانہ بھی اٹھا کر نہیں کھایا اس باغ سے۔ 12 سال ملازمت کی، اور ملازمت کے بعد جب آپ نے کہا حضور اب معافی ہے، فرمایا معافی کوئی نہیں ہے۔ کیوں معافی نہیں ہے جی؟ فرمایا میری بیٹی ہے جو معذور ہے، اس سے نکاح بھی کرنا پڑے۔ اب اندر سے تو آواز آئی کہ اے ابو صالح سیب تو ایک ہے، 12 سال تو نے ان کی ملازمت بھی کر لی ہے، اب یہ بھی؟ فرمایا نہیں، اندر سے آوازوں کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ روز معاشر رب کو کیا جواب دو۔ روز معاشر رب کو کیا جواب؟ مجھے منظور ہے جی، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، یہ ہر بندہ واقعہ بچے کو یاد ہو چکا ہے، لیکن اپنے بچوں کو ان جیسا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہم؟ آج کون سا یہاں بندہ بیٹھا ہوا جو مجھے بتائے اس نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوا؟ میں کس سے کہانیاں کم سناتا ہوں، واقعات کم سناتا ہوں، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے یہ کس کو نہیں پتا اس معاملے کا۔ جب آپ اندر گئے نکاح کے بعد تو آپ نے حسن و جمال دیکھا تو آپ پلٹنے لگے، شاید میں غلط جگہ پہ آ گیا، تو آواز دی کہ اے پیارے میرے والد نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں وہی ہوں جس کی بات ہوئی ہے تم سے، میں نبی نے اس لیے ہوں کہ کبھی غیر محرم کی طرف میں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ کرے ہم سب کی بیٹیاں ایسی ہو جائیں، اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں، صرف بیٹیاں ایسی نہیں ہم بھی ایسے ہو جائیں، اور ہم بھی کسی آپ دیکھیں نا، اب یہاں پر بھی سبق ہے، آپ نے پاؤں پیچھے پلٹے، یہ نہیں کہا کہ چلو جی ہو جائیے مل گئی بس ٹھیک ہے، نہیں، پاؤں پیچھے پلٹا لیے، کہیں میں غلط تو نہیں آ گیا کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ پاؤں معذور ہیں، ہاتھ معذور ہیں جناب، آنکھیں یہ وہ، اور یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو مل گیا ٹھیک ہے چلو موت، فرمایا پیچھے ہٹو، اے ابو صالح بات کسی اور کی ہوئی تھی، بیٹھی کوئی اور ہے، پاؤں پیچھے پلٹا لیے اسی وقت کیوں؟ رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات اندر تھی ایک کہ رب کو کیا جواب دوں گا، ہدی للمتقین کا معاملہ تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو صالح عرض کی کہ میں جیسا میرے والد نے کہا تھا میں ویسی ہوں، میرے ہاتھ معذور کی بات اس لیے ہے آج تک کسی غیر محرم کو میں نے ٹچ نہیں کیا، آج تک میرے ہاتھ غیر شرعی نہیں نکلے اور میرے قدم نہیں نکلے،
اور آج ہم اگر غوث پاک کی محبت کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں تو لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس سے ہدایت بھی حاصل کریں، ہم اس سے عبرت بھی حاصل کریں۔ ہم جب اپنے بچے کی تربیت کریں، جب خود کی تربیت کریں تو یہ نقشہ ہمارے سامنے ہو۔ اگر ماں ایسی ہو، باپ ابو صالح جیسا ہو تو بیٹا میرا اللہ غوث جلی جیسا عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارا بیٹا ہمیں گالیاں نکالتا ہے، آج ہمارا بیٹا ہمیں لعنتیں دیتا ہے، آج ہمارا بیٹا ہمارے سامنے آنکھیں نکال کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، ہمیں سویا رہتا ہے۔ باپ بڑھاپے میں ہے، باپ گردے کے مرض میں ہے، اور باپ جناب ہیپاٹائٹس کے مرض میں ہے، باپ جناب شوگر کے مرض میں ہے۔ نوجوان بیٹا سویا ہوا ہے، اٹھ نہیں رہا۔ بزرگی کے عالم میں باپ کو خود دہی لینے جانا پڑتا ہے، خود دودھ لینے جانا پڑتا ہے، اس بیٹے کو اٹھانے کی جسارت نہیں کر رہا، اس بیٹے کو آواز دینے کی جسارت نہیں کر رہا، اس میں ہمت نہیں کہ بیٹے کو کہہ سکے، اور بیٹا فرعون بنا پڑا ہے، اور بیٹا نمرود بنا پڑا ہے، اور بیٹے کے اندر جناب باپ کی عزت نام کی چیز کوئی نہیں ہے، تو قصور ہمارا اپنا ہے۔ اگر ماں ابو الخیر جیسی ہو، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا ہو، تو اللہ بیٹا غوث جلی جیسا عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے ان باتوں کی طرف کب آئیں گے، ان باتوں کی طرف؟ اور ہم بیٹا کہتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا نمازی ہو جائے اور میں خود نہ بنوں۔ بیٹا بتا دے باپ تیرا اندر نہیں ہے، حالانکہ اندر ہے، تو بیٹے کو جب جھوٹ کے راستے خود بتا رہے ہو تو تم غوث پاک کی تربیت کیسے حاصل کرو گے؟ آپ نے ماں کی بات کو، اسی ماں کی جس کی حال یہ ہے کہ جن کی ہر نگاہ اللہ اس کے رسول کتابے میں ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب آپ نے تربیت فرمائی بیٹا جاؤ دین اسلام کے ہو کے رہ جانا، دنیا کو چھوڑو، اور جب گئے تو ڈاکوؤں نے کہا بھی تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں نے اس جگہ پہ چھپا کے رکھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ سارا زمانہ تو چھپائے چھپائے رکھتا ہے، تو کیوں بتا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں؟ تو جب ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کا جواب سنا اور آپ نے فرمایا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ ابھی قرآن، ابھی تفسیر کی طرف نہیں آئے، ابھی عالم فاضل نہیں بنے، لیکن چونکہ ماں باپ کی جو گود ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی، گود ماں دیے درسگاہ پہلی، تو ماں سے سیکھا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کی روح کانپ اٹھی، اس کے اندر سے آواز آئی اوے بندے خدا تجھ سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس نے ماں کی بات کی لاج رکھ لی، تو نے خدا کی بات کو چھوڑ دیا۔ اس بچے نے ماں کی بات کی لاج رکھ لی اور آج ماں کے کہنے پہ جھوٹ نہیں بولا، اور تو ہر قدم پہ رب کی نافرمانی کرتا پھر۔ بس اتنی بات آئی، توبہ، ہدایت کے راستے کھل گئے، اندر کے بند راستے کھل گئے، میرے اللہ نے ہدایت کی راہوں پہ گامزن کر دیا۔ تو جب میرے غوث پاک کا تذکرہ آئے گا، ان کا ذکر بھی آئے گا کہ میرے غوث پاک کے ایک جملے سے میرے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو کیا بات ہے؟ آخر پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ میری طرف توجہ کرے، ایک ذوق سے ہٹ کر بات سن لے، ایک حقیقت کی بات سن لے۔ کیا بات ہے؟ میرے غوث پاک کے ایک جملے سے ان کو ہدایت ملی، اور ہم ہر سال بھی غوث پاک کا لنگر کھاتے ہیں، ہر مہینے پہ 11ویں سجاتے ہیں اور ان کے نام کے دیگے پکاتے ہیں اور لنگر کھاتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ سنا، وہ بھی بچپن میں سنا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وہ نمازی بن گئے، قرآن پڑھنے والے بن گئے، نیک بن گئے۔ ہم ہر مہینے 11ویں بھی کھا لیتے ہیں، ہر سال 11ویں بھی کھا لیتے ہیں، دیگے ختم کر جاتے ہیں، کھیرے کھا جاتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر نمازی والی وہ قوم کیوں نہیں جاگتی؟ بھائی کیا بات ہے کہ انہوں نے ایک بار سنا کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، ان کو ہدایت مل گئی، اور ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو دل میں ان کی جگہ بسانے والے ہیں، ان کے نام کے گیت گانے والے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ ہمارے اندر نمازی والی وہ بات نہیں ہے، قرآن والی وہ بات نہیں ہے؟ تو جواب آئے گا جس طرح انہوں نے غوث کو دیکھا ہے، مانا ہے اور ان کی بات کو دل میں بسایا ہے، ابھی تک ہمارے دل کی کھڑکیاں بند ہیں، ہم نے وہ کھڑکی کھولی نہیں، اس طرح سنا ہی نہیں، اس طرح مانا ہی نہیں جس طرح انہوں نے سنا تھا۔ جس دن ہم اندر کی کھڑکیاں کھول دیں گے، محض ہمارا نظریہ لنگر کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ ان کی ذات میں بھی دلچسپی ہوگی، ان کے عمل میں بھی دلچسپی ہوگی، ان کی تعلیم میں بھی دلچسپی ہوگی، ان کے کردار میں بھی دلچسپی
دلچسپی ہوگی اللہ ہمارے لیے بھی دین کے راستے آسان فرما دے گا۔ تو رب فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، جب بھی کسی کا ذکر سنو، جب بھی کسی کا تذکرہ سنو، جب بھی کسی کی داستان سنو، عقل مند تب ہی ہوگے جب تم اسے عبرت حاصل کرو، اور کسی کو من گھڑت کہنے سے پہلے تم ان کی بات میں، ان کی زندگی میں گم ہو جانا، غور و فکر کر لینا۔ جب تم غور و فکر کر لو گے، جب تم گم ہو جاؤ گے، مالک پھر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہدایت بھی تمہارے لیے ہوگی، رحمت بھی تمہارے لیے ہوگی، ایمان کی حرارت بھی تمہارے لیے ہوگی۔ آج ہم ذکر غوث پاک کرتے ہیں، سنتے ہیں، سننا چاہیے۔ ہم نبیوں کے امام کا ذکر سنتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ہر ولی کا ذکر سنتے ہیں، بحمدِ تعالیٰ کرنا سننا چاہیے، لیکن ہم اس چیز میں بہت دور ہیں کہ ہم ان کی تعلیم کو اپنائیں۔ آج ہم فلسطین کی حمایت کیسے کریں جبکہ ہمارے ہاں ہر بندی اسی راستے پہ گامزن ہے؟ انسانیت ختم، ہر کوئی جناب ظاہر کی طرف بھاگ پڑا۔ ہم غریب دنیا سے چلا جائے نا، ایک غریب، اس کے جنازے میں جناب 20 سے 25 افراد ہوتے ہیں۔ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے چند دن پہلے ایک جنازہ پڑھانے کے اتفاق ہوا، صرف 25 سے 30 افراد تھے، اور اس کی دعا میں شرکت کرنے کا موقع ملا تو صرف 22 افراد تھے۔ مجھے پڑھنا پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک پتہ چلا تیرے بندے انسان کو دیکھ کے نہیں آتے، دولت کو دیکھ کر آتے۔ غریب مر جائے تو ہم دعا کے لیے بھی نہ آئیں، غریب مر جائے ہم جنازے کے لیے بھی نہ آئیں، اور ذرا بڈیرا مر جائے تو کہتے ہیں ادھر خوب نظارہ ہوگا، چلو یار وہ جب بھی ملے گا تو کیا کہے گا تو میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا، او انہیں غریب دیکھی ہے دیکھ کہڑا کم پینا ہے، انہیں کہڑا سانو ایس ایچ او تو بچانا ہے، انہیں کہڑا سانو ڈی ایس پی کو بچانا ہے، انہیں کہڑا سانو جیلوں کڑنا ہے، او یہ جڑا آدھے آپ نے سماج سے سانو کے بچائے گا۔ ہمارے نظریے یہ ہو گئے، لیکن انسان کی قوت ختم ہوگی جب ہم یہاں پر ہر بندہ فلسطین کے کردار میں شامل ہے تو ہم ان کا درد کیسے محسوس کریں گے، ان کے تکلیف کیسے محسوس کریں گے؟ ان کی درد و تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے اندر کے انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جس دن ہمارے اندر کا انسان زندہ ہو گیا اس دن ہر کوئی تڑپ جائے گا کہ ماؤں کے بچے کس طرح کٹ رہے ہیں اور کس طرح شہید ہو رہے ہیں۔ آج کسی کے چہرے کی طرف دیکھ کے نہ جاؤ، کسی کی دولت کو دیکھ کر اس کے جنازے میں نہ جاؤ، کسی کے صاحب حیثیت دیکھ کر اس کے جنازے میں نہ جاؤ۔ اگر جنازے پہ جانا ہے غلام مصطفیٰ دیکھ کے جاؤ، انسان دیکھ کے جاؤ۔ میرے بھائیو مداست آپ سے التجا ہے، یہ اپنے انداز ختم کر دیں، یہ اپنے رویے ختم کر دیں، اور اللہ کے بندو اور غریب جب دنیا سے چل جائے تو ہمارا جنازہ زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ غریب کی داد رسی ہو جائے، اس غریب کی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ یہ نہ سمجھے میرا باپ گیا تو میں اکیلا ہو گیا۔ ہم سب کو زیادہ جنازوں میں جانا چاہیے، تو ہم تو بالکل کٹ آف کر دیتے نہیں جی نہیں ہم نے نہیں آنا۔ ہاں جی، تو وہ کیا سوچتا ہے باپ بھی گیا، زمانہ بھی گیا، باپ بھی گیا، محلے دار بھی گیا، باپ بھی گیا تو جناب صاحب حیثیت سارے گئے اور میں تنہے تنہا رہ گیا۔ تو میرے بھائیو باتوں کی آخری بات یہ ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آؤ غلامی مصطفیٰ میں شامل ہو جاؤ، آؤ قرآن کی تعلیمات میں شامل ہو جاؤ، کسی کی ظاہر کو دیکھ کر اس کے پاس نہ جاؤ، جب بھی جانا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے جاؤ، اور یہی کہتے ہوئے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔